الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار سورة مائدہ کی ایک آیت محترم مکرم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت پر حرام کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ تو گزشتہ درس میں ذکر ہو رہا تھا کہ ریا کتنا سنگین برا عمل ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کو محبوب ہیں کہ جن سے انسان کی مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان فوت بھی ہو جاتا ہے بڑے بڑے گناہ لے کر کے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے وہ انسان سے سرزد نہ ہو، کیونکہ وہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جانے کے بعد سمجھ لے کہ اندر کی چابی ہے کہ جب وہ لاک انسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب پھر باہر آنا ناممکن ہوگا۔ تو امید ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے شرک کا مرتکب نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دنیا میں بھی کھلا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے دعا کا ذکر کیا کہ جس سے انسان شرک سے بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک اعلم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کا مرتکب ہوں، ونستغفرک لما لا اعلم، اور یہ کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے شرک کا ارتکاب اور مجھے علم دینا۔ تو 5 باتیں میں عرض کروں گا آج کے اس نشست میں کہ جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ کل بات ہوئی تھی شرک اصغر کی۔ شرک اصغر وہ ہوتا ہے، شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی نیت و ارادے میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کر لینا، یا الفاظ کے اندر شرک ہونا، یعنی شرک اصغر چھوٹا شرک، ٹھیک ہے، جو موٹے شرک یعنی شرک اکبر کی طرف رستہ ہموار کرتا ہے۔ تو شرک اکبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے۔ تو شرک اصغر سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ چونکہ کسی رفتار کے ساتھ انسان کے عقیدے اور عمل میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کے ضیاع کا سبب بنتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو اللہ کا حلف اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھاتا ہے، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا حلف اٹھاتا ہے مخلوق میں سے، تو یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہے، البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مخلوق میں کسی کی قسم اٹھائیں تو اس کو یہ روا ہے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ چھوٹا شرک ہے جو بڑے شرک کی طرف لے جا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ہے بڑے شرک میں داخل ہونے کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، یہ ہے چھوٹے شرک کا مطلب۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عام طور پہ ہمارے اس معاشرے میں نے اپنے کاموں سے لوگوں کو سنا ہے کہ جو اللہ اس کا رسول چاہیں، جو اللہ اس کا رسول چاہیں، اگر اللہ اس کا رسول چاہیں، تو یہ بات بھی چھوٹے شرک کا ارتکاب ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ کے نام پر حلف اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، وہ یوں نہ کہے ارادہ کرتے ہوئے کہ اب اللہ اس کا رسول چاہیں، کیونکہ اس طرح تو وہ اپنے ارادے و نیت میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے مخلوق میں سے کسی کو، چاہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ ولکن یقل ما شاء اللہ ثم شئت، بلکہ آپ نے اس صاحب سے کہا جو سامنے موجود تھے، یوں کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ یہ کہ سما جو ہے اس سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، یہ الفاظ کا استعمال، یہ اس کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔
اور اسی طرح تیسری بات کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس بندے کو بدشگونی نے، بدفعلی نے کسی کام سے، کسی ارادے سے، کسی عمل سے روکا، اس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، یعنی اس چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا کہ جو بڑے شرک کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بدشگونی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے بدگمانی، کہ جو ہم کسی بندے کے بارے میں ایسے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسانوں کی بجائے دوسری چیزوں کے بارے میں ایسا گمان کرنے لگ جائے کہ فلاں دن فلاں پرندہ جو ہے اس کو دیکھ لیا کہیں بیٹھا ہوا، اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا دیکھ لیا، یا فلاں دن جو ہے اس دن سفر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو انسان سفر سے رک جاتا ہے۔ جیسے پچھلے دور میں لوگ پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو سفر شروع کر دیتے تھے، یا کوئی بھی کام اس کا ارادہ کرتے وہ بائیں طرف، اگر پرندہ چھوڑتے بائیں طرف چلا جاتا، اس بات کو ترک کر دیتے، برا سمجھتے۔ تو یہ سب اٹکل بچوں ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات کہ من اطاع عرافا فسألہ عن شیء، اگر کوئی بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے احوال بتاتے ہیں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا تیرا، تو فرمایا فَبِيُقْبَلْ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً، تو اس کی نماز 40 رات کی نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ کیجیے، میں نے پہلے عرض کیا، یہ مسلم شریف میں یہ صحیح روایت ہے کہ انسان جب شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو شرک اس کے اعمال کو دیمک کی طرح چاڑتا ہے، جیسے دیمک جو ہے کسی پودے کو چاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من اطاع عرافا او کاہنا فصدق فقد کفر بما انزل او بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ کسی عراف و کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ پھر جو میرے محمد پر نازل ہوا یہ قرآن، اس کا انکار کرتا ہے، لا محالہ اس کا وہ منکر ہے۔ عراف اور کاہن کون ہوتے ہیں؟ کہ جو غیب کا حال بتاتے ہیں، غیب کی خبر تو اللہ کو ہے، غیب دو طرح ہے، ایک آنے والے وقت پر، ایک گزشتہ وقت پر، یعنی عراف اور کاہن دونوں میں یہ الگ الگ مفہوم بھی پائے جاتے ہیں لوگی اعتبار سے، کہ ایک وہ بندہ کہ جو آپ کو پچھلا حال بتاتا ہے، وہ بندہ جو آپ کو آگے کا حال بتاتا ہے اور خارج ہٹ کر بچوں لگاتا ہے، تو ایسے بندوں کے پاس جانا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مصداق ہے۔ اور اسی طرح پانچویں اور آخری بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرقاء والتمائم مطیب الشرک، کہ یہ جو ناجائز قسم کی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، ناجائز قسم کی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، یا تعویذ گنڈے ہوتے ہیں، یا یہ دھاگے وغیرہ یا کڑے وغیرہ جو ہے ہاتھ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی محبت پیدا کرنے کے لیے جو ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کڑا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماں تزید الا وهنا، اس سے تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ انبذھا عنک، اس کو پھینک دو، انبذھا عنک، اس کو پھینک دو، انک ان تمت وہی علیک وکلت الیہ، اگر اس حالت میں تیری موت ہو گئی تو تیرے ہاتھ میں یہ پہنا ہوا تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر بتانا یہ مقصد تھا، یہ بھی مطلب ہے کہ جو ہے کسی بیماری کا سپرد کر دیا جائے، مطلب ہے کہ وہ بیماری جو ہے اس پر چونکہ اس کا یقین ہے تو اپنے اس برے یقین کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے کہ بیماری جو ہے اس کا سبب یہ ہے یا اس سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، بندہ جو ہے اپنی سوچ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اپنی بری سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی کام کے ہونے نہ ہونے میں انسان کو اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ شر جو ہے، خیر کی قوت ہے، شر ہے یا خیر ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ انسان کو شر پہنچ نہیں سکتی اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے، اور اسی طرح انسان خیر تک پہنچ جائے تو یہ اللہ کی خالص توفیق ہوتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں شرک اور اس کی نحوستوں سے بچائیں، خاص طور پہ یہ شرک اصغر ہے، اقوا من دلیل النمل، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی وجہ سے انسان اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا، اپنی
معلوم نہیں کرتا، جیسے صفائی کی جاتی ہے جھاڑو سے، تو پھر بعید نہیں ہے کہ انسان اس بڑی تاریخ دلدل میں جا کے گر جائے کہ جس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ناامید ہو جائے، وگرنہ اللہ کی مغفرت و نجات کا دروازہ اس شخص کے لیے کھلا ہے کہ جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے لیے شعوری طور پہ کوشش کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی، اور ان باتوں کی دعوت و نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔